اگر میں محنت کرتا تو پاس ہو جاتا، اگر وہ جلدی آتی تو ہم مل لیتے، اگر وہ کوشش کرتا تو کامیاب ہو جاتا، اگر تم مجھ سے پوچھتے تو میں جواب دیتا۔ ہیلو ایوری ون، آج کے اس لیسن میں ہم اس طرح کے سینٹینسز کو انگلش میں بنانا سیکھیں گے، وہ بھی بہت آسان اور سمپل طریقے سے۔ تو چاہے آپ ایک بگنر ہی کیوں نہ ہوں، اس ویڈیو کے بعد آپ کے لیے ایسے سینٹینسز کو بنانا اور بولنا بالکل بھی مشکل نہیں رہے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو یوزفل لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی مزید ویڈیوز کو مس نہ کریں۔ تو چلیں اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایسے سینٹینسز کس ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو ایسے سینٹینسز کو ہم کہتے ہیں تھرڈ کنڈیشنل سینٹینسز۔ دیکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم پاسٹ کے کسی ایسے واقعے یا سچویشن کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہو چکی ہوتی ہے اور اب اسے چینج نہیں کیا جا سکتا، یعنی کام ہو چکا ہے، اس کا رزلٹ بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کمپلیٹلی انچینجیبل ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ کام کسی اور طرح سے ہوتا یا کیا جاتا تو اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ اس طرح کے سینٹینسز کے دو حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ جس میں ہم کنڈیشن بتاتے ہیں اور دوسرا حصہ جس میں ہم امیجنڈ رزلٹ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حقیقت میں وہ کام کسی اور طرح سے ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ صرف امیجن کرتے ہیں کہ اگر وہ کام کسی اور طرح سے ہوتا، ہم کنڈیشن بتاتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم اس کا رزلٹ بتاتے ہیں کہ پھر ایسا ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو اسٹرکچر استعمال کرتے ہیں اس طرح کے سینٹینسز کو بنانے کے لیے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہے if پلس سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس ورب کی تھرڈ فارم اور سبجیکٹ پلس would have پلس ورب کی تھرڈ فارم۔ اب اسٹرکچر کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اسٹرکچر کو دیکھ کے۔ یہ تھوڑا لانگ ضرور ہے مگر بہت ہی آسان ہے، میں آپ کو بہت سمپل طریقے سے سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، ہمارے پاس یہ اسٹرکچر دو پارٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارا پہلا پارٹ ہے جس میں ہم کنڈیشن بتاتے ہیں اور دوسرا پارٹ ہے جس میں ہم امیجن رزلٹ بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلے پارٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ ہے if پلس سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس ورب کی تھرڈ فارم۔ اب یہاں پر سب سے پہلے آتا ہے if، اور یہ ایسے سینٹینسز میں ہمارے پاس فکس رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لگاتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیڈ۔ اب یہاں پہ سبجیکٹ ہمارے پاس سنگولر بھی ہو سکتا ہے، پلورل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور سنگولر پلورل تمام طرح کے سبجیکٹ کے ساتھ ہمارے پاس ہیڈ یوز ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم لگاتے ہیں ورب کی تھرڈ فارم۔ تو یہ ایسے ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے فرسٹ پارٹ کا اسٹرکچر، جہاں پر ہم کنڈیشن بتاتے ہیں۔ اب دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں۔ دوسرا پارٹ ہے ہمارے پاس سبجیکٹ پلس would have پلس ورب کی تھرڈ فارم۔ اب یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے سبجیکٹ آ رہا ہے، اس کے بعد یہاں پہ would have ہے۔ تو would ایک ماڈل ورب ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ ورب کی بیس فارم آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو would have آئے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ورب کی تھرڈ فارم۔ اب یہاں پر آپ نے صرف دو باتیں یاد رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے پارٹ میں ہمارے پاس if اور had اس طرح کے سینٹینسز میں ہمارے پاس ہمیشہ فکس رہے گا، ٹھیک ہے، یہ آئے گا ہی آئے گا، صرف یہاں پر ہمارے پاس سبجیکٹ اور ورب چینج ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسرے پارٹ میں ہمارے پاس would have ہے اور یہ اس طرح کے سینٹینسز میں فکس رہے گا، ہر سینٹینس میں آئے گا، یہاں پر بھی ہمارے پاس صرف سبجیکٹ اور ورب چینج ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب تو یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اگر آپ یہ دو چیزیں یاد رکھیں گے، اپنے مائنڈ میں رکھیں گے ان چیزوں کو، تو آپ کے لیے ایسے سینٹینسز بنانا مشکل بھی نہیں ہوگا اور یہ اسٹرکچر آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اگزامپل ہے ہمارے پاس، اگر میں محنت کرتا تو میں پاس ہو جاتا۔ if I had worked hard I would have passed۔ اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے پاس سینٹینس کے مطابق آ رہا ہے if، اس کے بعد ہم نے لگایا سبجیکٹ جو کہ یہاں پر ہمارے پاس ہے I، اور پھر یہاں پہ آ رہا ہے had، اس کے بعد ہمارے پاس ورب کی تھرڈ فارم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا، if I had worked hard، اگر میں محنت کرتا، یہ اب یہاں پہ کنڈیشن ہے۔ دوسرے پارٹ میں ہمارے پاس رزلٹ بتایا گیا ہے، تو میں پاس ہو جاتا، I would have passed۔ تو یہاں پر سبجیکٹ I اور ورب کی تھرڈ فارم ہے past، would have یہاں پر فکس ہے، آئے گا ہی آئے گا، تو دوسرا پارٹ ہمارا ہو گیا ہے I would have passed۔ تو کمپلیٹ سینٹینس ہمارا بن گیا ہے if I had worked hard I would have passed۔ اب ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں۔ اگر وہ جلدی آتی تو ہم مل لیتے۔ if she had come early we would have
met. If she had come early, we would have met. अगर वो कोशिश करता तो कामयाब हो जाता. If he had tried, he would have succeeded. If he had tried, he would have succeeded. एक और एग्जाम्पल देखें. अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं जवाब देता. If you had asked me, I would have answered. If you had asked me, I would have answered. तो अब आपकी बारी है. मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, इसकी इंग्लिश आपने कमेंट में बतानी है. ठीक है. सेंटेंस है आपका, अगर तुम मुझे बताते तो मैं आ जाता. इसकी इंग्लिश आपने मुझे कमेंट में बतानी है. अब एक और सेंटेंस देखें कि अगर वो जल्दी ना आती तो हम ना मिलते. आप देखें यहाँ पर ये सेंटेंस नेगेटिव है और यहाँ पे देखें इसके दोनों पार्ट्स नेगेटिव हैं. अगर वो जल्दी ना आती तो हम ना मिलते. सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का यूज करते हैं, क्योंकि अब ये हमारे पास दोनों पार्ट्स नेगेटिव हैं. हम इस सेंटेंस में 2 मरतबा नॉट लगाएंगे. तो पहले पार्ट में हम हैड के बाद नॉट लगाएंगे और दूसरे पार्ट में हम वुड के बाद नॉट लगाएंगे. ठीक है. तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. अब यहाँ पर देखें इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी कि इफ शी हैड नॉट कम अर्ली वी वुड नॉट हैव मेट. इफ शी हैड नॉट कम अर्ली वी वुड नॉट हैव मेट. अब आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी है और वो है नॉट की सही प्लेसमेंट. पहले पार्ट में ये हमेशा हैड के बाद आएगा, हैड नॉट होगा, और दूसरे पार्ट में हमेशा वुड के बाद आएगा, वुड नॉट हैव होगा. ठीक है. तो ये बात आपने याद रखनी है. एक और सेंटेंस देखें, अगर वो कोशिश ना करता तो कामयाब ना होता. इफ ही हैड नॉट ट्राइड ही वुड नॉट हैव सक्सीडेड. इफ ही हैड नॉट ट्राइड ही वुड नॉट हैव सक्सीडेड. अगर तुम मुझसे ना पूछते तो मैं जवाब ना देता. If you had not asked me, I would not have answered. If you had not asked me, I would not have answered. अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर हमारे पास एक पार्ट पॉजिटिव होता है और दूसरा पार्ट नेगेटिव होता है. जैसे कि ये एग्जांपल देखें, अगर मैं ना पढ़ता तो मैं फेल हो जाता. If I had not studied, I would have failed. If I had not studied, I would have failed. अब यहाँ पर देखें हमारा पहला पार्ट नेगेटिव है तो हमने सिर्फ यहाँ पर नॉट का यूज किया है. ठीक है. अब एक और एग्जांपल देखें, अगर मैं पढ़ता तो मैं फेल ना होता. If I had studied, I would not have failed. अब हमारे पास दूसरा पार्ट नेगेटिव है तो हमने सिर्फ यहाँ पे would के बाद नॉट लगाया है. तो आपने अब इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.